یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن پاک کا ساغر بدوز ہے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری جو بارگاہ رسالت و معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے۔ وقت کی قلت ہے ورنہ موصوف سے اور بھی کلام سنا جاتا، موصوف گنگنا رہے تھے اور وقت کی قلت پیش نظر تھی، جی چاہتا تھا کہ یوں کہوں اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، لمحے یہ بار بار میسر نہیں آتے۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسٹیج پر ہندوستان کی معروف و مشہور شخصیات جلوہ نما ہیں۔ میں خاص کر حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا انصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور اپنی جانب سے اور تمام اراکین بزم کی جانب سے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے تمام مصروفیات کو آپ نے بالائے طاق رکھ کر ہماری بزم کو رونق بخشی۔ حضرت مولانا ونتوکل علی اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، اور ہماری مائیں بہنیں، آج آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ آپ حضرات کی محبت
اللہ تعالی اس محبت کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج کے اس دینی پروگرام اور دینی محفل میں جس میں کچھ بچوں کی دستار بندی بھی کی جائے گی، اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے اللہ سے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس سے اپنا رشتہ جوڑے۔ اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے سب سے آسان اور تمام عبادتوں کی جان اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی وحدانیت کو اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کے نام کی مالا جپنا، تسبیح پڑھنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی عالم، کسی بھی حافظ و قاری، کسی بھی حاجی اور نمازی، کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا چارہ یا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر چل کر کے وہ اللہ کی رحمت کو پا سکتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بے شمار حدیثوں میں اللہ کے ذکر کی ترغیب دلائی، احساس دلایا اور فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، اللہ کے ذکر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی شکتی اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ طاقت کسی عمل کے اندر نہیں ہے کہ جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دنیا ہو، قبر ہو، آخرت کا میدان ہو، اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر انسان کو تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ایک بنیاد ہے، جو انسان اپنے اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر شکتی اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے
کہ جو انسان اللہ کی اس دھرتی پر میرا نام لیتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس بندے اور بندی کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا نام لیتا رہتا ہے، میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کی زبان بازاروں میں، کھیتوں میں، گھر میں، مسجد میں، جہاں اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا نام لو، میں تمہارا نام لوں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ کہاں؟ عرش پر بیٹھ کر کے۔ انسان کو دنیا میں یاد کر رہا ہے، اللہ عرش پر بیٹھ کر کے اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر تم مجھ کو اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں اس انسان کو اپنے دل میں، جو اللہ کا جیسی شان ہے اور جیسا دل ہے، اس دل میں انسان کو یاد کرے گا۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بنیاد ہے انسان کے ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ بھی بتلائیے کہ قیامت کے دن جب ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی اس وقت سب سے اونچے مقام پر کون ہوگا؟ یہ دو سوال ہیں۔ اللہ کے نبی نے دونوں سوالوں کا چٹکیوں میں جواب دیا اور فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو انسان مرد اور عورت اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، اللہ کا نام اپنی زبان سے لینے والے، کتنا نام لے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا نام لو زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہو اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نام لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، حتی یقال انہ مجنون، دنیا کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو گیا، مجذوب ہو گیا۔ اتنا نام لو کہ ہر وقت نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کی، ایک ہی فکر ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ مجذوب ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، لیکن میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے نزدیک اولو الالباب، بدھیمان انسان، عقل مند انسان کون ہے؟
وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہیں۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا ساری عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جو تم کو دنیا میں عزت دے؟ تم دنیا میں سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس سے بھی زیادہ بہترین چیز۔ تم اللہ کے راستے میں لڑو، تمہارا دشمن تمہاری گردن کو اڑائے اور تم اس کی گردن کو اڑاؤ، اس سے بھی زیادہ بہترین عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کیا ہے اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ساری عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ دیکھو نماز بڑی عبادت ہے، لیکن اس نماز کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ اگر تم نے نیت باندھی، اللہ اکبر نہ کہا، قرآن نہ پڑھا، سورت نہ پڑھی، رکوع اور سجدے کی تسبیح نہ پڑھی، تو نماز کھوکھلی اور بے جان ہو جاتی ہے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس روزے کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا، اللہ کا ذکر نہ کیا، قرآن کی تلاوت نہ کیا، نمازیں نہ پڑھی، تو یاد رکھو وہ روزہ نہیں ہے، وہ تو فاقہ اور بھوکا رہنا ہو گیا، اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حج جو مالی اور بدنی عبادت کا سنگم ہے، اس حج کے اندر اگر احرام کے بعد سب سے پہلا عمل انسان کا اللہ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ چلتے پھرتے اوپر نیچے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ حج جیسی عبادت کے لیے جان اور روح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان اور تمام بھلائیوں کی روح ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کے لیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ اے لوگوں اللہ کا نام لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ فرمایا مثل الحي الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دنیا میں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور اللہ کے نام اور ذکر نہ کرنے والے لوگ مردہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں،
لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ کون سا ذکر کرے؟ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر میں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، لا الہ الا اللہ یہ بنیاد اور جڑ ہے سارے اسلام اور ایمان کی عمارت کا۔ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس ایمان کی بلند و بالا عمارت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 نامے اعمال ہوں گے، 99، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ اس 99 نامہ اعمال میں سارے گناہ ہی گناہ اس کے بھرے ہوں گے، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ ایمان کی تجدید یعنی ایمان کو رینیول کراتے رہو، ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان پر ہونے والے دھبوں سے اپنے دلوں کو پاک کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا قالوا کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ہمیں طریقہ بتلا دیجیے، کون سے دفتر میں جائیں، کہاں جا کر کے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے فارم بھرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں نہ جاؤ، کوئی دفتر نہیں، جہاں رہو قالوا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے نبی نے فرمایا قال اکثروا قول لا الہ الا اللہ، اپنی باتوں میں اپنے ذکر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا، تمہارے ایمان پر آنے والے داغ اور دھبے کو جو تم نے اپنے باتوں میں اپنی مجلس میں کوئی ایسا جملہ ادا کر دیا کہ جس نے تمہارے ایمان کو خراب کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ اس کو دھل کر کے صاف کر دے گا۔ مثلا کسی انسان نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، اس نے مجھ کو صحیح کر دیا، تو نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اس تیرے شرک کو، اس تیرے خراب جملے سے جو تیرے ایمان پر داغ پڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ تیرا ایمان رینیول ہو جائے، تیرا ایمان کی تجدید ہو جائے، تیرے ایمان میں جو خرابی آئی ہے لا الہ الا اللہ سے وہ خرابی دور ہو جائے۔ اللہ کا ذکر یہ بنیاد ہے، تمام عبادتوں کی بنیاد، اور انسان کے مرنے سے لے کر کے جینے تک اور جینے سے لے کے مرنے تک زندگی کے ہر صبح اور شام کے لیے ایک تیری زندگی کا پیٹرول ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن،
اے لوگوں، دو کلمے اللہ کو بے پناہ پسند ہیں، اور ان کا حال یہ ہے ان دونوں کلموں کا، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کا وزن بہت بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا ہیں دو کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اس پر لگاؤ کہ میرے زبان سے اللہ کا ذکر ادا ہوتا رہے، لا الہ الا اللہ نکلتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی رٹ لگتی رہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر فرماتے اللہ کا ذکر جو تمام ذکروں کا بادشاہ ہے، ایک اور چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم جو تمام ذکروں کا جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اے لوگوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کی کثرت کرو، یہ اللہ کے تمام ذکروں کا بادشاہ ہے۔ اس ذکر سے انسان کا رشتہ اس کے مالک سے مضبوط ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن ہے کیا چیز؟ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض۔ ہم اور آپ تو سمجھتے نہیں، ہم نے آنکھیں کھولی تو قرآن کو دیکھا ہے۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ آسمان و زمین ابھی بنایا نہیں اللہ نے، نہ آدم کو پیدا کیا، 1000 سال پہلے عرش پر بیٹھ کر کے اللہ نے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اب سمجھیے آپ کہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اپنی زبان سے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کا اپنا کلام پڑھ رہا ہے، سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا سما ہوگا اگر اچھا قاری ہمارے اسٹیج پر آ کر کے تلاوت کرے، سارا مجمع جھوم جاتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ وہ اللہ اپنا کلام خود پڑھ رہا ہے، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں پیدا کیا، چاند و سورج بھی نہیں بنائے، آدم کو بھی نہیں بنایا، اپنی زبان سے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرماتے جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو جھوم اٹھے، تمام فرشتے بے قرار ہو گئے، اور 3 جملہ اپنی زبان سے فرشتوں نے ادا کیا۔ فرمایا طوبیٰ لِأُمَّةٍ تَنزِلُ هَذَا عَلَيْهَا، کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس امت پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے۔ وہ امت کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں۔ رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے یہ کلام ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کے سردار ہے۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ، جو اللہ نے جن کے بارے میں روح اللہ کہا، حضرت موسیٰ جن کو کلیم اللہ کا لقب دیا، حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا، لیکن اللہ نے ان کی امت کو بھی یہ کلام نہیں عطا کیا۔ انہیں توریت دیا، انہیں انجیل دیا، انہیں زبور دیا، انہیں چھوٹے بڑے آسمانی کتابچے دیے، اللہ نے سب کا سب ایک مرتبہ میں اتار دیا، لیکن کسی کتاب آسمانی کتاب کو اللہ کا کلام ہونے
شرف نہیں ملا سوائے قرآن کریم کو جو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب دل اور سینے ہوں گے جس دل میں اللہ اپنا یہ کلام کو رکھے گا۔ وہ دل اور سینے کون ہیں؟ وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچیاں جن کے آج پگڑی بنے گی، ان کے سینے میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 6666 آیتیں محفوظ ہو گئی ہیں، اور یہ چیلنج کر رہی ہیں، یہ ساری دنیا کو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے آپ کے دشمن کو یہ للکار رہی ہیں، جلا دو سارے قرآن کو، ختم کر دو دنیا سے قرآن کے نسخوں کو، لیکن ان کے سینے میں جو قرآن کی آیات ہے ان کو کیسے ختم کرو گے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیات کی حفاظت کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو بنا دیا، اور قرآن کے معنی، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اللہ نے ان علماء کے سینوں میں رکھ کر کے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت پید کر دیا۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آؤ یہ چیلنج ہے دشمنان اسلام کو کہ ختم کرو قرآن کی آیات اور چھاپ دو دنیا کے اندر نسخوں کو۔ یہ چھوٹے بچے ببانگ دہل تم کو بتائیں گے کہ یہاں یہ آیت چھٹ گئی ہے، یہاں یہ الفاظ چھٹ گئے ہیں۔ یہ قرآن کی کرامت ہے۔ کتنے خوش نصیب سینے اور دل ہوں گے جس دل میں اللہ یہ قرآن کو محفوظ کرائے گا۔ فرشتوں کو قرآن کے حفظ کرنے کی نعمت نہیں ملی، اللہ کی نورانی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ نے قرآن کو فرشتوں میں نہیں اتارا، اللہ نے اس کو اتارنے کے لیے رسول اللہ کے سینے کو چنا، اور رسول اللہ کے سینے سے آپ کو اور ہم کو ملا، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز فرمائی وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب زبانیں ہوں گی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ وہ زبان کون ہے؟ وہ آپ کی زبان، وہ ہماری زبان، وہ مسلمانوں کی زبان جو کالے گورے غریب امیر شہری کیا کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک کالا اور بجھنگا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی آیات کو اپنی زبان سے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بڑی دولت ہے، ایسی دولت کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں یہ قرآن ہے کیا چیز؟ فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہمیشہ دنیا میں باقی رہے گی۔ دشمنان اسلام قرآن کا بدل لانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیں گے مٹی میں، لیکن قرآن کی ایک آیت کا بدل نہیں پیش کر سکے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عربی کے ماہر، ساری دنیا کے استاد قرآن کی ایک آیت کو بنانے کے لیے مہینہ لگا دیے، سال لگا دیے، لیکن سوائے
مایوسی اور سوائے خسران اور ٹوٹے کے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ کے سینے پر اترا تھا۔ اور یہ دنیا جانتی ہے، اے مسلمانوں، ہم اور آپ جانے یا نہ جانے، ہماری اولاد جانے یا نہ جانے، لیکن آپ کا دشمن جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک قرآن زندہ رہے گا مسلمانوں میں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ قرآن نے جس کو پکڑ لیا اور قرآن کو جس نے پکڑ لیا تو قرآن کا کمال ہے کہ وہ زندہ جاوید ہے، تو قرآن کے پڑھنے والے بھی اس دنیا کی دھرتی پر زندہ جاوید رہے گے۔ آج ساری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے دماغ ہیں وہ آج اس پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے توڑ دیا جائے، قرآن سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن قرآن جس دن ختم ہو جائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چاند و سورج، یہ دنیا کا نظام سب ختم ہو جائے گا۔ جس دن قرآن کے آیات ختم ہو جائیں گی، اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، قرآن باقی رہے گا۔ اور قرآن کمال یہ ہے قرآن کا، جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے لگایا، ان لوگوں نے اس قرآن کو لے کر کے مکے کی گلیوں سے نکل کر کے مدینہ میں پہنچ گئے، کوہرام مچا دیا۔ مدینے سے نکلے جزیرت العرب میں پھیل گئے، جزیرت العرب سے نکلے ساری دنیا میں پھیل گئے، انقلاب پیدا کیا ہے اس قرآن نے اور رسول اللہ کی سیرت نے۔ ایسا انقلاب، ایسا تاریخی انقلاب دنیا کی تاریخ کے اوراق اس انقلاب کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے متوالوں نے اس قرآن کو سامنے رکھ کر کے انقلاب پیدا کیا ہے۔ پڑھو تاریخ، کھولو تاریخ کے اوراق، چین میں انقلاب آیا، جاپان میں آیا، روس میں آیا، امریکہ میں آیا۔ اس تاریخ میں خون کی ندیاں بہی ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہیں 4 لاکھ، کہیں 12 لاکھ، کہیں 20 لاکھ، کہیں 25 لاکھ لوگوں کا خون بہا ہے۔ میرے رسول کا انقلاب مکے سے شروع ہوا تو پوری 23 سالہ زندگی کے اندر خون اگر بہتا ہوا نظر آتا ہے تو صرف 300 سے 400 لوگوں کا۔ یہ تاریخی انقلاب جو دنیا میں قرآن کے ذریعے آیا، جس نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ زمین کے اندر دفن ہو گئی، اور قرآن ان کے سر پر چڑھ کر کے بولنے لگا کہ جب تک میں اس دھرتی پر زندہ ہوں مجھ سے چمٹنے والے بھی اس دھرتی پر زندہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرشتوں بڑے خوش نصیب زبانیں ہیں جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ قرآن کی تاثیر ہے، تاثیر یہ کہ اس کے پڑھنے والے، اس کی آیات، اس کے الفاظ وہاں اثر کرتے ہیں جہاں دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن الكريم۔
کہ یہ انسان کے دل، جو دل تمام انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے، یہی دل تو ہے جو میسج بھیجتا ہے، ہاتھوں کو تو ہاتھ چھوتا ہے، پیر کو تو پیر چلتا ہے، آنکھوں کو تو آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان کو، کان کو، دماغ، ہر چیز کو میسج، کیوں؟ اس لیے سب کا بادشاہ دل ہے، اور جب دل پر گناہوں کی وجہ سے زنگ آتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کا آلہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کے الفاظ انسان کے دل پر آنے والے دھبے اور داغ کو دور کرنے کا سب سے بہترین آلہ ہے، اس سے بہترین آلہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاد رکھو، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی زمین پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھنے والا اپنے اللہ سے ڈائریکٹ کاروبار کر رہا ہے۔ کاروبار، تجارت، کیسی تجارت؟ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس تجارت میں گھاٹا اور نقصان نہیں۔ قرآن پڑھنے والا دنیا میں رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، جھوپڑیوں میں رہنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن کاروبار کس سے کر رہا ہے؟ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو اللہ ہے، جو خالق السماوات والارض ہے، اس سے تجارت کر رہا ہے، اور ایسی تجارت جس تجارت میں گھاٹا اور نقصان نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام جس کلام کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی، اس کلام کو چھونا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو اپنے گھروں میں رکھنا سجانے کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ ایسا بہترین کلام اللہ نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کے صدقے میں دیا ہے۔ اس کی تعظیم کیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کا حافظ اپنے بچوں کو بناؤ۔ آ رہا ہے قرآن کے سیزن کا مہینہ رمضان، چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں دو بڑی عبادت ہے۔ کیا؟ کہ دن کا روزہ رکھو اور رات میں تراویح کی پابندی کرو۔ یہ رمضان کے روزوں کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اس روزے کی جان، رمضان کے مہینے کی جان قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور رمضان کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنا قرآن پڑھا جائے گا، روزے میں فکری نکھار آئے گا، اور رات کی عبادتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان اس رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ نہ رکھے تو سمجھ لو اللہ کی اس دھرتی پر اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینہ ملا اور روزہ نہ رکھا، تو نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا، روزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا اس روزے خور کو اجازت نہیں ہے کہ عید کے دن عیدگاہ میں آ کر کے خوشیاں منائے اور شکرانے کے طور پر اللہ کی ہاں کے دربار میں 2 رکعت نماز عید کو ادا کرے۔ تو نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اب تو عید کی خوشیاں کیوں مناتا ہے؟ تجھے اللہ کی طرف سے کوئی حق نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو اس کی قدر کرو، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے،
کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگ کر کے اللہ کو منا لو۔ اللہ کو منانا جس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہو اور رحمت کے سمندر برس رہے ہوں، اس وقت بہت آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، اور یہی ہماری بقا اور کامیابی کا دنیا اور آخرت میں راز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے ذکر کی حلاوت میسر فرمائے، اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضور والا سے گزارش ہے